یہ کامنٹس میں کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں. ایک محمد بلال صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ حب الوطنی من الایمان، یہ روایت کیسی ہے؟ ہمارے ہاں عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے. جی میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، بالکل موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے. اور کئی ہمارے محدثین نے، محققین علماء کرام نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے. حب الوطنی من الایمان، کہ وطن کی محبت، ملک کی محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کسی نے بھی اس کو ثابت نہیں رکھا گیا. اور وجوہات بہت ساری ہیں، راویوں کی وجہ سے کذاب راوی اس کے اندر موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک عقلی طور پر علماء کرام نے بھی بات بیان فرمائی ہے کہ ہر انسان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. کافر بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، مسلمان بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ وطن کی محبت ایمان کی وجہ سے ہے، تو پھر کافر کے پاس تو ایمان نہیں ہے، اسے اپنے ملک کی محبت کیسے ہے؟ تو یہ عقلی طور پر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس روایت کو ہمارے تقریباً تمام محدثین نے، محققین علماء کرام نے موضوع قرار دیا ہے. دوسرا سوال ہم سے یہ کر رہے ہیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرات کرنا. میرے بھائی اس کے لیے یاد رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات کریمہ ہے، وہ مستقل عادت تو یہ رہی کہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت کو ملایا کرتے تھے. لیکن فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی طور پر صرف سورہ فاتحہ کی قرات کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ سورت کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے. اس کے بعد اصل میں ہمارے پاس ایک دوسری حدیث بھی آ رہی ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے. وہ حدیث پاک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض کی آخری دو رکعتوں میں، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آیتوں کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے. اب چونکہ ایک روایت ایسی ہے بخاری مسلم کی کہ جس میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف پہلی دو رکعت میں قرات کیا کرتے تھے سورت کی، سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور دوسری جو روایت آ رہی ہے اس میں آ رہا ہے کہ تیسری چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آیت کی یا سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ دو باتیں الگ الگ آ رہی ہیں، اور پہلی والی روایت کہ جو صرف پہلی دو رکعتوں کی بات بیان کر رہی ہے وہ بخاری مسلم میں آ رہی ہے، جبکہ جو دوسری بات ہے وہ صرف مسلم میں آ رہی ہے. روایت ہیں دونوں روایتیں درست، لیکن چونکہ دونوں ایک دوسرے سے متعارض ہو رہی ہیں، اس لیے ہمارے علماء کرام نے اس میں تھوڑی سی مطابقت پیدا کی ہے. اور صحیح طور پر قول علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عادت کے طور پر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل عادت کریمہ مبارکہ یہ تھی کہ آپ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات بھی کیا کرتے تھے، لیکن تیسری اور چوتھی میں آپ باقاعدہ قرات نہیں کیا کرتے تھے. احیاناً کبھی کبھی ہو گیا ہوگا تو صحابہ کرام سے یہ مروی ہو گیا مسلم شریف میں، لہذا اگر کبھی کبھی کوئی کر لیتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پر ہی اکتفا کر لینا چاہیے. اگر کوئی کرتا ہے احیاناً کبھی کبھی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ گناہگار ہوگا اور نہ ہی اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا، نہ نماز میں کوئی خلل واقع ہوگا. تو بہتر ہے کہ آپ سنت پر رہیں، اور کبھی کبھی اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات ہو جائے سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، کوئی گناہگاری نہیں ہوتی ہے، اور یہ کوئی فرض نہیں ہے یا واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو ترک کریں گے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا اور سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے نماز درست ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. تو میرے بھائی یاد رکھ لیجئے گا کہ پہلی اور دوسری رکعت میں ہی قرات کریں بنیادی طور پر، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی. لیکن چونکہ حدیث آ رہی ہے اس لیے ہمارے علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کبھی کوئی کر لیتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کسی سورت یا آیت کی تلاوت تیسری اور چوتھی رکعت میں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا اور اس سے سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.